کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے، کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے، کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی، کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی، بس کر دی۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ایک نیا سلسلہ لے کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ایک موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ کچھ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی بھی ہیں، اور خصوصیت یہ کہ اس سلسلے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمارے ساتھ کرم فرما ہیں۔ ایک موضوع ہے، اس پر گفتگو کریں گے اور ڈیفرنٹ اوپینینز جو ہے اس پر لیے جائیں گے، گفتگو ہوگی، اور پھر جیسا کہ سلسلے کا نام ہے نتیجہ کیا نکلا، ظاہر ہے کہ ڈسکشن ہو، کوئی بھی گفتگو ہو، کسی موضوع پر آپ بات چیت کرتے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے، کوئی رزلٹ ہونا چاہیے، اور وہ رزلٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمارے دین و دنیا کے لیے مفید ثابت ہو، ورنہ بحث برائے بحث کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح ایسی گفتگو کہ جو شرعاً ہی غلط ہو، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے آج کی گفتگو پر مدنی پھول بھی حاصل کریں، اور ہماری گفتگو کسی نتیجے پر جا کر ختم ہو سکے، کیونکہ دنیا میں آپ کا بھی تجربہ ہوگا، آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، مختلف موضوعات پر ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ابحاث ہوتی ہیں، لوگ بات کرتے ہیں، گھنٹوں بعض اوقات گزر جاتے ہیں، لیکن یا تو وہ بے نتیجہ ثابت ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ مسکنسیپشنز بھی، غلط فہمیاں بھی کریٹ ہوتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ وساوس کا بھی لوگ شکار ہو جاتے ہوں گے۔ تو بہرحال چونکہ مدنی چینل الحمدللہ قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اس میں جو بھی ہم سلسلہ پیش کرتے ہیں، جس بھی موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس سے کچھ حاصل کریں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور ضمن دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہوں تو کوئی بری بات نہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، پھر کچھ میں اپنے اسلامی بھائیوں کا تعارف بھی پیش کروں گا تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اندازہ ہو کہ کن کن شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہوں گے، اور آپ بھی اپنے طور پر کچھ سوچ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن انشاءاللہ عز و جل جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول ہمیں حاصل ہوں گے تو ہم اپنے اپنے خیالات کا ایک جائزہ لے سکیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا عام سا موضوع ہے، بہت بڑی ڈیبیٹ ہے دنیا میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہر ہی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس پر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی گفتگو کرتے ہوں گے۔ آج کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ عز و جل اس کا موضوع ہوگا پہلے کے لوگ زیادہ سمجھدار تھے یا آج کے لوگ۔ اچھا، اس میں ایک استثناء میں عرض کرتا چلوں کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، ہمارے اسلاف، بزرگان دین، وہ ہمارا موضوع بحث نہیں، وہ تو عرفہ و اعلیٰ ہی ہیں،
ان سے متعلق یہ ہمارا نہ موضوع ہے نہ گفتگو، اس پہ کوئی گفتگو ہی نہیں. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ درجات عطا فرمائے جو کہ عرفہ و اعلیٰ ہیں. ہماری جو گفتگو ہوگی وہ کامن پبلک کے اعتبار سے، عام لوگوں کے اعتبار سے ہوگی کہ پہلے کے عام لوگ جو ہیں وہ زیادہ سمجھدار تھے یا آج کے. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب بڑھتے ہیں اور اولاً کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں کہ اس اعتبار سے آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یہاں یہ عرض کروں گا میں کہ جیسے علماء صلحاء تو ہمارے موضوع بحث نہیں ہے. جی عوام پہلے کے دور میں سمجھدار بھی ہوتے تھے اور ناسمجھ بھی ہوتے تھے، اور اس دور میں بھی دونوں ہی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. اچھا اب یہ ہوگا کہ زیادہ سمجھدار کس دور میں ہوا کرتے تھے؟ جی میرا ذہن یہ بولتا ہے کہ پہلے کے لوگ زیادہ سمجھدار تھے. پہلے اگرچہ ظاہری طور پر یہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی پر نہیں تھی، نہ دنیاوی تعلیم کا کوئی عروج ایسا تھا، لیکن اگر میں بحیثیت مسلمان دیکھوں تو پہلے نمازوں کا رجحان زیادہ، بزرگوں کا ادب زیادہ، پردہ زیادہ تھا، سادات کرام کا احترام زیادہ تھا، اور لوگ نیک تینت اور زیادہ تر سادہ لوگ ہوا کرتے تھے. اگر آپ پرانی تصویریں دیکھیں گے نا تو آپ کو پرانے لوگوں کے سروں پہ ٹوپیاں نظر آئیں گی. اب نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ بغیر ٹوپی کے رہنا یہ بے ادبی تصور ہوتا تھا. خاص کر بزرگوں کے سامنے تو ننگے سر نہیں جایا کرتے تھے، جیب سے رومال نکال کر ہی رکھ لیتے تھے سر پر. تو یہ دور تو خیر میں نے دیکھا ہے، اس طرح کرتے تھے لوگ. یہ سب تھا، مطلب اچھا کام تھا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 20 سال رہے. فرماتے ہیں 20 سال کا عرصہ رہا، میں نے کبھی بھی خلوت ہو یا جلوت نہ ننگے سر دیکھا امام اعظم کو، نہ پاؤں پھیلاتے دیکھا. سبحان اللہ. تو اگر پہلے کے لوگ سر ڈھانپ کر رکھتے تھے تو ان کا یہ سر ڈھانپ کر رکھنا بظاہر کا اچھا عمل تھا. اب وہ انداز نہیں ہے. اچھا پہلے ماں باپ کے سامنے نگاہیں نیچی کر کے بات کرنے کا دور ہم نے سنا ہے. اب تڑاک پڑاک بولتے ہیں ماں باپ کے سامنے. دیکھیں اب تعلیم یافتہ ہونے کا ایک زوم ذہن میں بیٹھ گیا. پہلے اس طرح کی تعلیمات کا انداز نہیں تھا. اب جو دینی علم ہے اسی کو لے لیں. پہلے درس نظامی 10-15 سال کا ہوتا تھا، اور حافظہ پہلے قوی ہوتا تھا. یہ تو آپ حضرات کتابوں میں پڑھتے ہوں گے کہ اتنے دن میں، اتنے ہفتوں میں قرآن کریم حفظ کر لیا. اور جو کتب پہلے لکھی گئیں، جو تحقیقات پہلے کے لوگوں نے لکھی، اب ویسا نہیں ہے. آپ نے بجا فرمایا، آپ نے جو مثالیں دیں اس سے بھی کوئی انکار نہیں. تھوڑا سا اس کو میں مزید وضاحت چاہوں گا کہ یہ تو ایک علم دین کی آپ نے بات فرمائی، بزرگوں کی ایک بات فرمائی، اور سر ڈھانپنا وغیرہ. یہاں پر ایک اور بھی گفتگو کی جاتی ہے کہ زمانے کے تقاضے بھی تو ہوتے ہیں. میں ایک مثال سے اس کو عرض کرنا چاہوں گا. پہلے یہ ایک چیز ہوتی تھی کہ ماں باپ کے سامنے یا بڑے کے سامنے بچے کو کوئی بات نہیں کرنی. ماں باپ نے کوئی کام کیا تو بچہ اگر کہے گا نا کیوں تو اس کو خاموش، بڑوں کے سامنے بولتا ہے. اچھا اب ظاہر ہے کہ جدت آ گئی، اویئرنیس بڑھ گئی، نالج بڑھ گیا، کانفیڈنس بڑھ گیا. تو اب بچہ جب بات کرتا ہے نا، اب وہ آپ نے کام کیوں کیا، تو گڈ کویسچن بیٹا، بہت اچھی بات ہے. تو کانفیڈنس ہے، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے. تو یہ بھی تو ایک کمپیریزن ہے. ٹھیک ہے، جو وہ ادب کی چیزیں کہ جو متعین ہے ادب کے لیے، وہ تو پہلے ہوں یا بعد میں ایک اچھی ہی بات ہے. سر ڈھانپنے کی مثال ہے. لیکن اس طرح کی بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں. پہلے جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، اچھا بیان بھی کرتے ہیں، اس کو خوف بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کا خوف ہی اتنا ہوتا تھا، استاد کا خوف ہی اتنا ہوتا تھا
کہ بچہ یا شاگرد بولتا ہی نہیں تھا، اب جب بولے گا نہیں، سوال بھی تو علم کی چابی ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ پہلے نہیں بولتے تھے ایسا نہیں ہے، پہلے زیادہ بولتے اب کم بولتے. اچھا. پہلے درس نظامی کی کتب زیادہ تھیں اور واقعی بہت ذہین ہوتے تھے طلبہ، اور انہی اکابرین کی کتب پر آج ہم ناز کرتے ہیں. اب میں مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت، یہ پرانے دور کے کیسے سمجھدار تھے. اب ایسا کوئی عالم کہاں علماء میں دیکھے تو. اچھا اب عوام کی، چونکہ ہم تو بات عوام کی کر رہے ہیں، لیکن وہ ذہانت اور سمجھداری کے تعلق سے بھی مقابلہ تو ہے کہ پہلے کے دور کے علماء کی طرح کہ اب علماء نظر نہیں آتے. فرق ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگ بھی تو پھر ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے جو مثال دی، جو پہلے کے ایک عالم تھے انہوں نے اس کو خالی چھوڑ دیا تھا، جو بعد میں آئے انہوں نے اس کو فل کر دیا اعلیٰ حضرت نے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والا کیونکہ پچھلے لوگوں کا علم بھی اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اپ گریڈ ہوتا ہے؟ یہ دیکھو نا، الشاذ کالمعدوم، یعنی جو کبھی کبھار ہوتا نا وہ گنتی میں نہیں آتا. اب سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مسئلہ حل کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ان سے ان کے پیش رو تھے وہ سارے کے سارے وہیں تھے اور مطلب چلا رہے تھے، ایسا نہیں. یہ انہی کے فیوز و برکات تھے، انہی کے مضامین کی برکتیں تھی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سینہ جو تھا وہ کشادہ تھا. تو پہلے کے دور کا ہر عالم پورا 100% ذہین ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور ان کے بعد کا ہر عالم بالکل ہی مطلب یعنی کہ کچھ سمجھتا ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے. تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مطلب ایک منفرد حیثیت تھی، اور کچھ زیادہ ہی غیر معمولی ذہین تھے. ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی یہ خاتم المحدثین ہیں، ان کو علماء نے کہا ہے خاتم المحدثین، نے محدثین کے خاتم کے معنی شاید مہر ہوتا ہے نا، مہر محدثین کی. یہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن بہت بڑا عالم بھی کہیں کہیں جو ہے وہ بات نہیں مطلب ان کی سمجھ میں آتی، اور یہ ان کی حقانیت تھی کہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے. نہیں سمجھ آتی تھی تو اعتراف کر لیتے تھے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا. ماشاءاللہ. یہ بھی ان کی علمیت تھی ماشاءاللہ. کہ کسی کو مسئلہ پوچھا جائے اور اس کو نہ آتا اور وہ انکار کر دینا، یہ بھی آدھا علم ہے. ماشاءاللہ. چونکہ چنانچہ کر کے اپنے موقف پر ڈٹا نہ رہے، جیسے آج کل کے ڈیبیٹ میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سفید کو کالا ثابت کرتے ہیں، کالے کو سفید ثابت کریں گے، اور سفید جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور اپنی بات پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور الفاظ کے کھیل میں دوسرے کو پٹک دیتے ہیں. بیٹھے اسی لیے نا، مطلب ڈیبیٹ کا مطلب ہی گفتگو ہے، اور وہ تو اپنے موقف پہ ڈٹا رہے گا نا، اور سامنے والے کا رد ہی کرنا اس نے، چاہے وہ جھوٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو. جی اس میں ایک اور آپ نے جو بات پچھلے زمانے کے جو اس دور کے طلباء کی ان میں خاص بات یہ ہوتی تھی کہ وہ ماحول کلاس کا ایسا ہوتا تھا کہ اس بچے کو جو سوال کرتا تھا اس کو یہ اس بات کا خوف نہیں ہوتا تھا کہ مجھے دوسرے طلباء مجھ پر ہنسیں گے یا میرا استاد مجھ پہ ہنسے گا. یعنی کہ اس کے لیے وہ سوال چاہے وہ بہت چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سوال میں اس کی جتنی زیادہ سنجیدگی ہوتی تھی اس سے زیادہ سنجیدگی اساتذہ کی بھی ہوا کرتی تھی. اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ بچے جو ہے آج کے دور میں سوال نہیں کرتے، یہ بالکل برحق ہے. یہ بات تو میں نے، کیونکہ میرا تعلق بھی ایجوکیشن سے، مختلف پلیٹ فارمز میں جانا ہوتا ہے، تو اگر 1000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں 1 یا 2 ہی سوال کرتے، باقی سب لوگ سوال نہیں کرتے. اس کے پیچھے جو میری نظر پہ جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ماحول ایسا ہے کہ بچہ اگر صبح سے اسکول جاتا ہے اور دوپہر تک، وہاں اساتذہ ان کو پن ڈراپ سائلنس کا کہتے ہیں کہ بالکل خاموش. وہ 6 سے 8 گھنٹے اگر وہ خاموش بیٹھتا ہے، اور یہی ماحول وہ گھر میں بھی پاتا ہے. ماں باپ بھی بولتے ہیں کہ بڑوں کے سامنے نہیں بولا کرو، خاموش رہا کرو، وہ خاموش. اچھا، اتنے 8 سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی خاموشی اب ضرورتاً جو عام طور پہ روزمرہ کی چیزوں کے لین دین کی بات ہوتی ہے گھروں میں اور مختلف اسکول سسٹمز میں
ڈسکشن یا آئیڈیاز پہ بات نہیں ہوتی، نہ اساتذہ بچوں کو کانفیڈنس یا اعتماد دیتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں جو سوال آ جائے وہ میرے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کے لیے ہے۔ دیکھیے سر، آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ مشہور تو یہی ہے کہ فی زمانہ جو ایجوکیشن کا نظام ہے اس میں بڑی کریشن ہے، بڑا جدت آ گئی ہے، اور پہلے کی کمزوریوں کو عموماً بیان کیا جاتا ہے، اور اب جو ہے وہ بچہ بے خوف ہے اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ اور یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں، تو آپ کی گفتگو تو ان چیزوں کا انکار کر رہی ہے۔ نہیں، اس میں بالکل یہی ہے، مگر جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ بات ہوگی میجورٹی پر۔ اگر ایک ایسا طبقہ جو بہت اچھا انوائرمنٹ دے رہا ہے، انٹریکٹیو انوائرمنٹ ہے، وہاں بچوں سے باتیں کی جاتی ہیں، ان کے اندر جو خوبیاں وہ واضح نظر آتی ہیں، وہ 4 جگہ پہ اگر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے اندر وہ کانفیڈنس الگ نظر آتا ہے۔ یعنی ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں تو یہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ 10 to 20%۔ ٹھیک ہے، عرفات بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ایک تو بچے کی اپنی سیلف لرننگ کا بھی ایک فیکٹر شامل ہوتا ہے، جیسے امیر اہل سنت نے فرمایا کہ جو علماء کرام کی مثال دی کہ ون آف والا کیس جو ہوتا ہے ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں، لیکن باپا وہ کیا کہ جو اگر ہم دنیاوی ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں، پہلے ٹی وی ایک اتنا بڑا ڈبہ ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا اس میں جدت آتی گئی۔ الحمدللہ ماشاءاللہ مدنی چینل کی اگر ہم اگزامپل لے لیں، پہلے ایک ملک میں چلتا تھا انیشیلی اسٹارٹ اپ جو بھی لیا تھا ایک ملک کا ہوگا غالباً، لیکن آج دنیا بھر میں وہ ہے دیکھا جاتا ہے، تو ہے انوویشن ہے، پہلے والے جو نہیں کر پائے تھے تو آج والے وہ کر پا رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور جو ہو رہا ہے بہتری کی طرف انوویشنز جاری ہیں، تو جو جدت آ رہی ہے ہماری اس کے اندر، تو کیا یہ آج کے لوگ زیادہ سمجھدار نہیں ہوئے کہ انہوں نے پہلے والوں کو تھوڑا سا مطلب بہتری کی طرف ان کی چیزوں کو لے کر آئے؟ پہلے ٹی وی تھا، پھر بہتر ٹی وی آیا، پھر فلیٹ اسکرین آیا، پھر LCD LED، گلوبل ولیج کی اگر ہم انہوں نے بات کی تھی تو اس میں بہت سی چیزیں، سیٹلائٹ آ گئی کہ آپ دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے جس چیز کو دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو مطلب دیکھنا چاہتے ہیں چینل آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، اور جو کمیاں تھیں اس میں بہتری لائے۔ تو کیوں پھر پچھلے لوگ جو تھے وہ سمجھدار تھے اور اب والے تھوڑے سمجھدار نہیں ہیں؟ میں دنیاوی ایکسپیکٹ سے بات کروں تو پہلے کے لوگ ہی زیادہ سمجھدار تھے کہ ان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ زیادہ ہوتا تھا، اب خیر خواہی کا جذبہ کم ہے۔ اب جیسے کہ سر فرید نے وہ اساتذہ کے تعلق سے فرمایا کہ اب طلباء کو یوں ڈرا دیا جاتا ہے، وہ بولتے نہیں ہیں، تو ان کو طلباء کو اس طرح ڈرا کر رکھنا یہ کیا سمجھداری اس کو کہیں گے؟ یا پہلے کا دور تھا کہ طلباء کو اجازت ہوتی تھی کہ جو چاہو پوچھو، کہ السؤال مفتاح العلم، سوال جو ہے وہ علم کی چابی ہے، تو اب طلباء سے علم کی چابی چھین لی اساتذہ نے، تو سمجھداری تو نہیں نہ ہوئی، انڈرسٹوڈ ہے۔ اچھا، اب رہی ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی بڑھنا، تو پہلے بھی عمارت بنتی تھی اور بڑی مضبوط عمارت بنتی تھی، یہاں تک کہ عراق شریف میں جب میں حاضر ہوا تھا تو میں نے وہاں پرانی عمارتیں دیکھی ہیں، اب تک ان کے آثار باقی ہیں، یہاں تک کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر وہ کسریٰ کا محل، اس میں دراڑ پڑ گئی تھی، وہ دراڑ والی دیوار اب تک، میں چند سال پہلے گیا تھا، کھڑی ہے، وہ بتایا کہ کیا وہ یہ دیوار ہے۔ تو اس کا مطلب وہ سمجھدار تھے یا نہیں تھے؟ آپ بتائیں کہ اتنی مضبوط عمارت یہ بناتے تھے کہ اب تک ان کے آثار باقی ہیں، تو کیا اب بھی ایسی عمارتیں بنتی ہیں؟ اب تو ایک جھٹکا آیا زلزلے کا تو وہ ساری عمارتیں اندر چلی گئیں، غائب ہو گئیں۔ زلزلے تو پہلے بھی آتے ہوں گے، لیکن یہ عمارتیں ان کا اب تک قائم رہنا، سمود جن پر عذاب نازل ہوا ان کی عمارتیں اب تک قائم ہیں۔ یہ تصویریں تو اب آپ حضرات نے ضرور ملاحظہ فرمائی ہوں گی۔ تو اس وقت بھی ایک ٹیکنالوجی تھی، اپنے انداز پر تھی، پہاڑوں کو کاٹ کر یہ اس وقت بھی مطلب نہریں نکال لیتے تھے، عمارتیں بنا لیتے تھے، حالانکہ جدید مشینری نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود ان کے اندر کی جو مشینری ہے نا یہ کام کرتی تھی۔ تو سمجھدار وہ بھی زیادہ تھے، اب بھی سمجھدار ہیں، لیکن اب جو سمجھدار ہیں نا، ترقی ضرور کر لی ہے بعض معاملات میں، لیکن اب
अपनी अक्ल को इस्तेमाल करती है एक तादाद है दहशत गर्दी के लिए, धोखा दही के लिए, मिलावटों के लिए, दूसरों की हक तलफियों के लिए, चोरियों के लिए, डकैतियों के लिए। और ये तबका भी ऐसा समझदार होता है यूँ देखा जाए तो, कि ये अपनी वारदात कर लेते हैं, इसके बाद वो जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां होती हैं या शोबे होते हैं, इनको तब पता चलता है कि अब ये टेक्नोलॉजी भी इनके पास आ गई है, फिर ये इसका तोड़ शुरू करते हैं। ये तोड़ शुरू करते हैं, ये किसी और दरवाजे से दाखिल होकर वार कर देते हैं। नतीजा तो क्या समझदार ये भी हैं, लेकिन इनको समझदार कहें या वो किस तरह के समझदार है, अक्ल का इस्तेमाल इन्होंने गलत किया। पहले भी अक्ल होती थी लोगों में, अब भी अक्ल है, लेकिन वो अक्ल का जो इस्तेमाल करते थे वो एक तादाद थी जो दुरुस्त इस्तेमाल करते थे। अब इस्तेमाल गलत करते हैं, तो जो अक्ल का इस्तेमाल दुरुस्त करे उसको समझदार कहना चाहिए, और जो अक्ल का इस्तेमाल गलत करे उसको नासमझ कहना चाहिए। जी अरफात भाई, क्या नतीजा क्या निकला? मैं एग्री करता हूँ पापा की बात से, वो मतलब इस पे कि आपने जो भी फरमाया सही फरमाया। लेकिन पापा एक ज़रा सा सवाल मेरे जहन में और आया है, अगर आप उसको भी, वो ये है कि आपने जैसे इमारत की बात की कि इमारत जो थी पहले मजबूत थी, लेकिन पहले इमारत जो होती थी वो इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी, उसके अंदर इतना फैंसी काम नहीं हुआ करता था। अब अगर आप पहले जो होती थी वो ठीक है, एग्री आपने जो कहा उस फरमाया उस पर मैं एग्री करता हूँ कि मजबूत ज़रूर हुआ करती थी लेकिन बड़ी नहीं होती थी, छोटी छोटी इमारत बना करती थी। तो अब अगर इस हवाले से हम देखें तो वो स्काई स्क्रैपर्स जो खड़े हो रहे हैं अब, वो पहले नहीं हुआ करते थे, तो अब अगर हो रहे हैं तो फिर इसमें आप क्या फरमाएंगे कि उसमें भी तो एक यानी छोटी इमारत की हद तक आप कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल समझ, अब मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई कि छोटी इमारतों में वो मजबूत बनाया करते थे, लेकिन अब जो मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगा, बादरत के साथ बात कट रही है। आप शुरू अब जो इमारतें बन रही हैं वो तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं कि जो ज़लज़ला प्रूफ भी जिसको कहते हैं। फिर जो स्काई स्क्रैपर बन रहे हैं उसमें कुछ इस तरह की मैंने देखा था कुछ प्रोग्राम्स के अंदर कि वो इंजीनियरिंग यूज़ कर रहे हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेट सेंटर में यूज़ करते हैं कि अगर ज़लज़ला आए तो इवन कि वो शेक भी ना करे, हिले भी नहीं अपनी जगह से। तो इससे ऐसा महसूस नहीं होता कि हम जो आज के लोग हैं वो पहले के तमाम लोगों का निचोड़ लेकर आज उनसे ज़्यादा अक्लमंद हो चुके हैं। इतने अक्लमंद, इतने समझदारों की तादाद कितनी। पहले भी एहराम मिस्र थे, वो बुलंद बने हुए। अच्छा, ये ताज महल एक तारीख़ी मतलब ये भी आजकल का नहीं है, पुराना बना हुआ, अब तक खड़ा हुआ है, पेमंदकारियाँ करके उसको बहरहाल वो संभाल के रखा हुआ है। तो पहले भी लोग समझदार थे और उन्होंने अक्लों का जो इस्तेमाल किया ना, वो यानी कि मजमूई तौर पर मेरे ख्याल में वो अच्छा इस्तेमाल किया। पहले भी चोरियां होती थी, चकारियां होती थी, डकैतियां होती थी, कत्ल गारतगरियाँ होती थी, इसका इनकार नहीं है। लेकिन अब दोनों का इस दौर में तकाबुली जायज़ा लेंगे ना तो पहले कम, अब बहुत ज़्यादा होती है। मैं ऐड करना चाहूँगा कि कामयाबी और तरक्की में मेरे ख़्याल में फ़र्क है। अगर हम दुनियावी तौर पर तरक्की कर रहे हैं, इसका कतई मकसद नहीं है हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो इक़दार हैं, अगर जो हमारे असलाफ़ की जो इक़दार हैं उसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि आज के बच्चे जो है वो ज़्यादा बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के बच्चे ज़्यादा आजकल आइसोलेशन में हैं, तन्हाई में हैं। वो अपने मोबाइल के साथ, अब वालिदैन एक बैठे हों, फैमिली में बैठे हों, बच्चे और वालिदैन सब अपने अपने मोबाइल्स में लगे हुए। हालांकि आजकल मैंने जो आज देखा और सुना कि खाना एक ऐसा है, चाहे वो डिनर हो या लंच हो, खाने पर मिलना और खाने के लिए मिलना दोनों अलग बातें। पहले लोग खाने पर मिलते थे और अपनी बातें, सारा दिन की चीज़ें शेयर करते थे और अपने बड़ों से सीखते भी थे। अब जो है, अब आज का बच्चा और बड़ा, ये सब लोग आइसोलेशन का, तन्हाई का शिकार हुए में, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। तो ये जो अक्सर कभी बात करने में आता है, वो आता है तजस्सुस पहले के तलबा में होता था या लोगों में होता था तो वो सवाल करते थे। आज के दौर में तजस्सुस नहीं, बहस बराए बहस, ये प्रूव करने के लिए माँ बाप गलत हैं, हम ठीक हैं, या कोई और दूसरा गलत है या हम ठीक हैं। मैं समझता हूँ अच्छा शायद इसी हवाले से ये एक समझदार ज़्यादा हो गए हैं ना, तो मोबाइल पर लगे हुए हैं।
نہیں میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں معلومات زیادہ ہے، عقل کم ہے. معلومات بھی کم ہے، دراصل وہ مختلف چیزوں کے حوالے سے حافظے کمزور ہو گئے. حافظے کمزور. پہلے سے حافظے کمزور نہیں تھے. اب دیکھیں یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ترقی ہے. پہلے چشموں کا نام نہیں سنا ہوگا آپ نے. جی جی. اب چشمے آ گئے. اچھا پہلے اتنی بھونپوں کی آوازیں اور شور شرابے کی آوازیں پہلے نہیں ہوتی تھی. لوگ سمجھدار تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور ان کو ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اونٹ پر آدمی سفر کرے نا تو یہ پوری اس کی ایکسرسائز، ساری ایکسرسائزیں اس میں مل جائیں گی اس کو. اب یہ آوازیں، اب تو کان کے آلے آ گئے. ترقی ہو گئی نا، کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. آنکھیں کمزور، سماعت کمزور. اچھا پھر یہ کہ پہلے گھوڑے اور اونٹ پر لوگ نمازوں کے لیے، مسجدوں کے، حج وغیرہ سبھی ان سواریوں پر ہوتا تھا. ان کی صحت بہت اچھی ہوتی تھی. اب نماز کے لیے جانا ہے، 2 قدم اسکوٹر چلائی اور پہنچ گیا. تو جتنے امراض ان دنوں پائے جاتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فرد ہم میں سے شاید ہی یہ دعویٰ کرے کہ میں 100% صحت مند ہوں. اور پہلے واقعی غالب اکثریت یوں کہہ سکتے 100% صحت مند ہوتی تھی. تو سمجھدار کون؟ نتیجہ کیا نکلا؟ باپا یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک اور گفتگو کی جاتی ہے. ایک تو یہ ایکسپیکٹ ہو گیا ترقی کا، آپ نے اس کے بھی وضاحت ارشاد فرمائی. اس پہ میں آپ لوگوں کی بھی رائے چاہوں گا کہ ایک یہ بھی کمپیریزن پیش کیا جاتا ہے بچوں کے حوالے سے، خاص طور پر کہ یار پہلے کے بچے شعور ہی نہیں ہوتا تھا، 8-10 سال کی عمر میں بھی جو ایسے گھومتے پھرتے تھے گلیوں میں. آج کا 3-4 سال کا بچہ دیکھیں، اس کا IQ لیول دیکھیں، اس کا سوال جواب کرنا دیکھیں، اور اس کی جتنی معلومات ہیں. پہلے جو ہے وہ شعور آتا تھا، یعنی 12-15 سال میں جا کر جتنا اس کو شعور آتا تھا، آج فی زمانہ وہ 4-5 سال کا بچہ اس کے قریب ترین نظر آتا ہے. تو اگر اس کمپیریزن میں دیکھیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ پہلے بچوں کی جیل شاید نہیں ہوتا تھا، اب بچوں کی جیل ہے. سمجھدار ہو گئے نا اس لیے. تو اب یہ بچے سمجھدار ہو گئے. یہ جیسے کہ جدید ٹیکنالوجی، یہ ہم کو ٹی وی ملا، ٹی وی کے ذریعے اس کی مس ٹریننگ ہوئی. اب موبائل فون، سوشل میڈیا ان کی مس ٹریننگ کر رہا ہے. تو یہ ایسا اگر کہا جائے کہ یہ بہت سمجھدار ہو گیا، تو میرے خیال میں یہ بہت ناسمجھ ہو گیا کہ اپنا بہت سارا وقت یہ برباد کر رہا ہے. پہلے کے بچے آپ بولتے ہیں 10-12 سال کے، وہ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے تھے. ایسا نہیں ہے، وہ نیک تینت، ماں باپ کے اطاعت گزار، ماں باپ کے خدمت گزار ہوتے تھے. جیسے میرا دور تو میں نے پرانا دور بھی تھوڑا بہت دیکھا ہے کہ اس وقت حاضرین میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ میں ہوں. ہمارے دور میں کافی شرافت میں نے دیکھی تھی اپنے بچپنے میں، یہ کہنا چاہیے مجھے. میں خود مطلب مجھے 1 پیسہ ملتا تھا، 1 پیسہ 1 روپے کا 16واں حصہ خرچی ملتی تھی. تو اگر وہ کہیں اور سے مجھے پیسہ مل جائے، جیسے کسی عزیز نے دے دیا کوئی، تو میں اپنی ماں کو بولتا تھا کہ آج کا پیسہ مجھے مل گیا. اتنا میں بولا بالا تھا، شریف آدمی تھا. تو اب یہ بتائے کہ میں یہ سمجھداری کرتا تھا یا ماں کو جو دھوکہ دے کہ امی وہ جو روپیہ دیا تھا نا وہ کہیں نکل گیا، دوسرا دے دو، اور نے چھپا کے رکھا ہو. یہ سمجھدار زیادہ ہے. تو واقعی یہ سمجھدار زیادہ ہے، ان مانو کر کے یہ دھوکہ دینا جانتا ہے. ٹھیک ہے اپنی بابا، عقل کا مس یوز کر رہا ہے. دھوکہ تو برا ہی ہے، لیکن کیا یہ نہیں ہے کہ 1 روپیہ اس کو ملا ہوا تھا لیکن اپنے دماغ سے دوسرا بھی اس نے جمع کر لیا؟ یہ سمجھدار تو ہے ہی نا. یہ بھی تو بچوں کا جیل بنانا پڑا نا. اچھا یہ تو آپ کی مثال ہو گئی نا، ماشاءاللہ. نہیں تو بچوں کا جیل کیا آپ تاریخ میں بتا سکتے ہیں پچھلی صدیوں میں کہ بھئی بچوں کے لیے بھی کوئی الگ سے جیل ہوتی تھی، قید خانہ ہوتا تھا؟ ہم نے تو کہیں، میں نے تو پڑھا سنا نہیں ہے بچوں کا قید خانہ. یہ تو اب ہے. یہ ہمارے باب المدینہ میں بچوں کا جیل ہے، جی بہت بڑا شاید جیل ہے. جی تو یہ کیا ہے؟ جی آپ بھی اپنا اوپینین دیجیے نا، آپ کی کیا مشاہدہ کیا ہے؟ مشاہدے میں یہ چیز بھی تو ساتھ ساتھ آ رہی ہے کہ پہلے کے کسی بچے کے بارے میں ہم یہ نہیں پڑھتے، جیسے آج ہماری ملک میں ایسے بچوں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں کہ وہ باہر گئے 5 سال 6 سال کی عمر میں، ایوارڈ جیت کر آ گئے. 5-6 سال کی عمر میں وہ کسی سرٹیفیکیشن کے اندر جو ہے انہوں نے ٹاپ کر لیا. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ بھی تو آج ہی پاسبل ہوا کہ اس بچے کے پاس جو ہے
لیپ ٹاپ بھی ہے, اس کے پاس آئی پیڈ بھی ہے, اس کے پاس جو ہے موبائل فون بھی ہے, تو وہ اس نے انفارمیشن گیدر کرنا شروع کر دی. ماں باپ نے اس کی ٹریننگ اس طرح کی کہ جو شاید وہ 20 سال 25 سال کے اندر جو انفارمیشن حاصل کرتا, پازیٹیو انفارمیشن, وہ اس نے 5-6 سال میں حاصل کر لی. تو اب اگر اس کو ہم کمپیریزن کریں کہ 20 سال 25 سال کے بعد اس کا علم کا لیول کیا ہوگا اس بچے کا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 سال کے تھے اور میلاد شریف کے جلسے میں انہوں نے بیان فرمایا تھا. جی سر, اب آپ جس بچے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی کوئی محدود چند ہی ہوں گے, سارے بچے اتنے کہاں سے. یہ مثالیں جو ہیں حضرت کی بہت بہت کم ہیں. ان کو یا تو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, مگر وہ جو میڈیا ہے اب, کیونکہ یہ بھی ایک خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے میڈیا. جی ہم جیسے بحیثیت قوم اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں جس کے لیے ہم ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے ہمیں مل گئی. ہم موبائل فونز کے لیے تیار, ٹیکنالوجی کے لیے تیار نہیں تھے, وہ ہمیں مل گئی. منتظر تو تھے نا, منتظر سنتے تھے مگر کہ دنیا تیار میں نہیں ایک تھے. ایسی چیز ہے اس کا دیکھیں آنے والی ہے. آج کے دور میں آج بھی بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جہاں پر ٹیلی ویژن کا ایک ٹائم ہے, اور آج کی بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جس کی میں 70% بھی مثال دوں تو وہاں پہ ٹیلی ویژن کا کوئی ٹائم نہیں. 24 گھنٹے ٹیلی ویژن کا مطلب ہے 24 آورس, کیونکہ وہ 24 آورس ٹی وی چلتا ہے, چینلز آن ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہم بھی وہی کریں گے. مگر آج کے دور میں بھی انہوں نے کوئی ٹائمنگ فکس کر رکھا ہے کہ بھئی بچوں کی یہ ٹائمنگ ہے. تو آج کے دور میں بہت کم مثالیں ہیں, مگر ان مثالوں کو ہمیں بہت آگے کی طرف لانا ہوگا. جس طرح سے ابھی ہمارے جو کالیگ ہیں انہوں نے بتایا کہ بہت کم ایسے بچے ہیں جنہوں نے بہت اپنا نام بنایا یا بہت تعلیم حاصل کی, تو ہمیں ایسے بچوں کو آئیڈل بھی بنانا چاہیے. اسی طرح سے جس طرح کے دینی معاملات ہیں ان میں بچوں کو بھی آگے لے چاہیے. ہمارے مدنی چینل پہ پروگرامز آتے ہیں, بچے بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں اس سے. اب یہ بھی تو ایک انوائرمنٹ, ایک ایڈیشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں میجورٹی کے حساب سے آپ کیا کہیں گے, میجورٹی کی بات کریں نا. جی, میجورٹی میں تو یہی ہے کہ ہم بہت ایک تو بے روی کا شکار ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کے دور میں تو یہ نہیں تھا, نفسی اتنی نہیں تھی, ٹھیک ہے, سادگی زیادہ تھی. تو آپ کے نزدیک کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہی ہے کہ ہم ایک ایسی دوڑ میں شامل ہیں جس کا ہمیں خود نہیں پتہ ہم کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک ہے انلمیٹڈ ایک وہ ہے. جی ہاں, ہمیں کہیں نہ کہیں لائن ڈرا کرنی پڑے گی. ہمیں کہیں نہ کہیں کسی اچھی شخصیت کو ہمیں آئیڈیل بنانا پڑے گا تاکہ وہ ہمیں کہیں ایسی جگہ لے جائے کہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. ویسے سر یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں تو میرے سنت سے میں مدنی پھول حاصل کروں گا, کیا واقعی ایسا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے, لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ وہ مطلب بھیڑ چال چلے جا رہے ہیں. وہ جو کہنا وہ سسٹم اچھا ہے, وہ چل پڑے. حالانکہ سارے سسٹم جو ہے نا مدینہ پر آ کر ختم ہوتے ہیں مسلمان کے, کہ مدینہ والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو سسٹم دیا وہی درست ہے. تو پہلے کے لوگ جو تھے نا ان میں کرائم نہیں تھے اتنے جتنے آج کل کرائمز ہیں. جب پہلے کے لوگوں میں اتنے گناہ نہیں ہوتے تھے جتنے اب گناہ ہوتے ہیں. اب جیسے کہ بہترین ادوار تو 3 تھے, ہے نا, جن میں تبع تابعین بھی آ گئے. تو اس دور میں فاسقین کی تعداد کم ہوتی تھی. اب بعد میں بگاڑ آتا گیا. وہ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے اس طرح کہ جتنا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے دوری ہوتی جائے گی اتنا ہی بگاڑ بڑھتا جائے گا جس طرح دوری ہوگی. تو یہ کہ اگر ہم بحیثیت مسلمان دیکھیں تب تو یہ ہے کہ مطلب اب وہ سمجھداری جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے. کچھ نتیجہ بھی عطا فرمائیں کہ کیا کریں, دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے تو چلنا ہے. ظاہر ہے کہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں تو اب اس دنیا سے ہم باہر تو اپنی زندگی نہیں بسا سکتے. رہنا بھی ہے, معاشرے کے ساتھ چلنا بھی ہے, جو بھی جدید چیزیں ہیں یا جو بھی ایک انوینشنز ہیں, نئی چیزیں ہیں, ان کو استعمال میں لانا ہی پڑتا ہے. اب ہم بھی تو استعمال کر ہی رہے ہیں. تو کیا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم اپنی سمجھداری کو کیسے باقی رہ سکتے ہیں, سنبھال سکتے ہیں؟ اب سمجھداری تو جاتی ہوئی نظر آتی ہے. اور سمجھدار وہی ہے کہ جو دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے تیاری کرے, اور جتنا پیریڈ آخرت کا ہے اتنی آخرت کے لیے تیاری کرے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اب جیسی بوائی کریں گے ویسی کٹائی ہم کریں گے. تو اس لیے جو مسلمان ہے اور اپنے پیارے محبوب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے زرین اصولوں کے مطابق زندگی گزارے، نمازوں کا اہتمام ہو، روزوں کی پابندی ہو، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو وہ بھی ادا کرتا ہو، اس کے علاوہ دیگر فرائض، واجبات، سنن، پھر مستحبات پر عمل کرے، تو واقعی آج بھی وہ سمجھدار ہے اور بہت سمجھدار ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ تو بند ہے ہی نہیں، تو ولایت بھی ملے گی، صلاح و تقوی اس کے لیے بھی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ تو جو مسلمان سمجھدار ہیں، اگرچہ اس دور میں کم ہیں سمجھدار، لیکن اب بھی سمجھدار پائے جاتے ہیں جنہوں نے اسلام کو حقیقت میں سمجھا اور اس کو اپنے اوپر نافذ کیا، تو وہ سمجھدار کہلائیں گے، لیکن ایسوں کی تعداد فی زمانہ کم ہے۔ ہاں بابا، آپ نے جو مثالیں ارشاد فرمائی نماز کی، روزے کی، یہ تو عبادات ہوئی نا جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو گیا۔ ایک پرسنلی ایک میری انفرادی ایک عبادت ہے، مجھ پر ایز اے مسلم یہ لازم ہے مجھے کرنا ہے۔ ہم جس سینیریو میں، جیسے میں جو چاہ رہا ہوں کہ دنیاوی وہ چیزیں کہ جن کا تعلق عبادات سے نہیں ہے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے اس کا استعمال یا اس کے حساب سے ہم کیسے جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ پہلے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، اب کم ہوتی چلی گئی، تو وہ لوگ زیادہ سمجھدار تھے۔ جو بے نمازی ہے، اب اگر اس کو سمجھدار کوئی بولتا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے کیا کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ حقیقت میں وہی سمجھدار ہے جو اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی کرے۔ اب رہی کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، تو اس میں بھی بندہ غور کرتا رہے کہ اچھی نیتیں کر لے، اس کے جو مضر اثرات ہیں اس سے بچے۔ جیسے یہی سوشل میڈیا ہے، جی اس کے مضر اثرات تو بہت سارے ہیں، لیکن میں بھی استعمال کرتا ہوں، لیکن میں اس کا استعمال اس طرح کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہزاروں کی دل جوئی ہو جاتی ہے اور وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اچھی اچھی نیتیں مجھے بھجواتے بھی ہیں بارہا، تو یہ فوائد اٹھا رہا ہوں۔ میں مدنی پھول پیش کرتا ہوں، حدیثیں بیان کرتا ہوں، بزرگوں کے اقوال آگے بڑھاتا ہوں، اور یہ دعوت اسلامی کا ایک پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سارا کام ہم کر رہے ہیں۔ تو اب جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ہم نے آخرت کے فوائد اس سے حاصل کیے۔ اسی طرح یہ ٹی وی میجورٹی اس سے گناہ ہی ہو رہے ہیں، لیکن اللہ نے کچھ سمجھداروں کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے ٹی وی کو بالکل پاک صاف کر دیا، گناہوں سے صاف کر کے اس کے ذریعے نیکی کی وہ دعوت دی کہ کئی غیر مسلم دامن اسلام میں آ گئے اور بے شمار بے نمازی بن گئے اور نیک پرہیزگار بنے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کسی سے، الحمدللہ۔ تو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ضرور کیا جائے، لیکن اسلام کے بتائے ہوئے زرین اصولوں کے مطابق۔ اگر اپنی نفس کی رہنمائی میں کرے گا تو ٹھوکر کھا جائے گا، اور میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتا رہے گا، منزل کو پا لے گا۔ امیر سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، شعور کی جب ہم بات کرتے ہیں، اویئرنیس کی بات کرتے ہیں، بیدار مغزی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے کہ شعور جو ایک معلومات کی حد تک ہے یا دنیا کے اندر اپنا وقت گزارنے کے اعتبار سے ہے، تو وہ پہلے کے لوگوں میں زیادہ تھا یا اب کے لوگوں میں زیادہ ہے؟ اس میں جو زہیب بھائی نے بات کی تھی کہ پچھلے لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے والا بعد میں آیا، تو شعور کے اعتبار سے آپ کیا فرمائیں گے؟ پہلے اسباب کم تھے، اب اسباب بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، اگر یوں ہم کمپیریزن کریں نا، تو پہلے کے لوگ کم اسباب کے باوجود انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے جو آج اتنی فراوانی ہے اسباب کی، اس کے باوجود وہ کارنامے انجام نہیں دیے جا رہے۔ جیسا کہ بڑی بڑی کتب جو پہلے لکھی گئی اب کہاں ہیں؟ بخاری شریف یا حدیث کی جتنی کتابیں لکھی گئی، یہ سب کے سب پچھلے لوگوں کی ہے جو 100% سمجھدار ہوتے تھے۔ اب تو ان کو جو پڑھ لے نا، ہم اس کو سمجھدار سمجھتے کہ یار اس نے پوری بخاری شریف پڑھ لی ہے، اور اگر کوئی مل جائے ایسا کہ جس کو بخاری شریف حفظ ہو پوری، تو ہم تو اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلے، یار یہ بہت سمجھدار ہے۔ تو پھر بھی یہ ضرور سمجھدار ہے، لیکن جس نے لکھی وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھے، ہے نا؟ تو
यूं मतलब मेरी तो नाकिस राय ये है कि पहले के लोग ज़्यादा समझदार थे। जी लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एक आम आदमी जो है, जैसे हम पिछली कुतुब में अगर पढ़ते हैं तो ये होता है कि वो पहले किसी दाना आदमी को ढूंढता था और फिर अपने मसले का हल तलाश करता था। आज का जो इंसान है वो आज अपने मसले का हल ख़ुद ढूंढ लेता है, तो वो ज़्यादा बाशऊर और अक्लमंद ना हुआ उसकी निस्बत जो किसी का सहारा ढूंढता था। यानी आप इंटरनेट को दाना की जगह पर ये नहीं कह रहे हैं कि जल्दी मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन के और भी बहुत सारे ज़रिए हैं जो मिल जाती ईजी है। पहले के मसले दुरुस्त तरीके पर हल होते थे या अब हल होते हैं दुरुस्त तरीके पर? इस पर अगर राय भी दें आप, और बड़ा दिलचस्प है ये कि वाकई आपकी बात अपनी जगह पर कि रॉ इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी अपनी राय दें। अमीर सुन्नत के मदनी फूल इंशाअल्लाह लेते हैं। जी सर। मैं समझता हूँ जो ज़ोहैब भाई ने बात की है, को देखें कुछ चंद चीज़ें ऐसी हैं जिसका मालूम करना इंटरनेट या किसी और रिसोर्स है, वो मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। जैसे किसी जगह का, किसी एड्रेस का मालूम करना या कुछ और अपनी दुनियावी इल्म के हवाले से कोई बात का पता करना, मगर इंसान अपने मसाइल का हल ये इंटरनेट से नहीं निकाल सकता। उसको कोई सुपरविजन चाहिए, उसको कोई ऐसी शख्सियत चाहिए जो उसके, वो जैसे ना मैं कंप्यूटर के सामने अपना दिल हल्का नहीं कर सकता, मैं जिस तरह से अपनी बात करना चाहता हूँ नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसी शख्सियत चाहिए जो मेरे सर पे हाथ रखे, मुशफ़िक हो, और मैं जब अपनी बात पूरी मुकम्मल कर लूँ तो हो सकता है मेरा दिल हल्का हो जाए, जहन हल्का हो जाए और मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाऊँ। तो मैं ये वाले मसाइल में कैसे ख़ुद तलाश करूँगा? तो मुझे ऐसी शख्सियत चाहिए ही चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसको भी दो हिस्सों में कर लिया जाए। कुछ मालूमात आप कर सकते हैं जो कि बिल्कुल एक फैक्ट्स हैं, वो मालूम किए जा सकते हैं, मगर अपने ज़ाती जो मसाइल हैं, जो ज़हनी मसाइल हैं जिसे कहते हैं, जिसको डिस्कस करने के बाद ही उसका हल निकाला जाए। तो मेरी राय ये है कि इसको हम मिक्स ना करें, इसको अलग ही रखें। जी अरफात भाई। काफ़ी हद तक इन दोनों मतलब कि सुन रहा था डिस्कशन और उस पर यही सोच रहा था कि जो ये आप इन दोनों ने फरमाया बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन आज जो है हमारे यहाँ जो मीडियम्स हैं ना, मीडियम्स कह लें कि हमारे पास किसी को अप्रोच करने के कितने मीडियम्स हैं, उसके लिए कितनी हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं। तो आज जो सर बात कर रहे थे वो काम तो हमारे थ्रू एक इंटरनेट भी हो ही सकता है कि आप मीडियम है मोर और लेस, आप स्काइप पे बैठ जाते हैं और इंफॉर्मेशन, ये आप कह रहे हैं कनेक्टिविटी पॉसिबल है कि स्काइप से आप किसी कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी ज़हनी उलझन है, आप उसको सॉल्यूशन चाहते हैं या इस तरह की चीज़। बिल्कुल देखिए ना, अब अगर आप एक से कनेक्टिविटी करते हैं तो ही आपका एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। मेन चीज़ तो ये हो गई कि आपकी कनेक्टिविटी, क्या आप जिससे कनेक्ट होना चाह रहे हैं वो उसको आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं आप कह रहे हैं कि ये एक अच्छा ज़रिया ज़रूर है। ज़रिया ठीक है, ज़रूर दो है। ओपिनियन आ गए, नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला बजाय इसमें ऐसा है कि जैसे नेट वगैरह के ज़रिए अगर आप नेट को उस्ताद तस्लीम कर लेंगे ना और रहनुमा बना लेंगे तो आपको ठोकर से कोई बचा नहीं सकेगा, क्योंकि इसमें सारी मालूमात जो है ना वो दुरुस्त नहीं होती। मेरे पास एक इस्लामी भाई बेचारे रो रहे थे, तो अपने एक अजीज़ का बता रहे थे कि वो नेट के ज़रिए इधर उधर ये कर रहा था, तो बस वो उसने ऐसी बातें पढ़ ली कि वो माज़अल्लाह इस्लाम के ही खिलाफ हो गया, तो और मुर्तद हो गया, बिल्कुल इस्लाम ने खारिज हो गया, नहीं इस्लाम नहीं चाहिए मुझे, इस्लाम नो गुड माज़अल्लाह उसने। तो मैंने कहा क्या वो मुझसे मिल सकता है, आप मिला सकते हैं? बोला नहीं, वो आपके पास कहाँ आएगा, वो तो मौलवियों के खिलाफ है, इस्लाम को ही नहीं मानता, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये है रहनुमा जिसने भटका दिया। ये नेट के ज़रिए मैंने कई मालूमात देखी हैं कि उसमें मतलब वो है गलतियाँ होती हैं। मेरा एक सवाल है, मैं इस पर ज़रा आपकी एक तवज्जो चाहूँगा कि उस पर कर दें। जो आज का आदमी ज़्यादा तन्हा है और वो अकेला रहकर अपने मामलात को डील करना चाहता है, लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठकर उनसे बातें करना, कुछ अच्छे मौज़ूआत पे बातें करना, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो दोस्तों की सोबत हो, ये कितना मैं समझता हूँ ये गायब है। हज़रत इस पर ज़रा बताएं कि हम अच्छे लोगों के पास जाएं, उनकी सोबत इख्तियार करें, उनसे पहले के ज़माने में जैसे खानकाही निज़ाम था, लोग जाते थे, कुछ इस तरह इस बारे में ज़रा
اسلام نے تو اس کی پذیرائی کی ہے، بلکہ اس کی ترغیب دی ہے. صحبت و مؤثرہ، اچھی صحبت ہوگی تو اچھا اثر دے گی، بری صحبت برا رنگ لائے گی. تو اس لیے بری صحبت سے بچے بندہ اور اچھی صحبت اختیار کرے. حدیثوں میں یہ بھی ہمیں ترغیب ہے کہ اچھا ہم نشین وہ ہے جس سے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے، اور اچھا رفیق وہ ہے کہ جس کی باتوں سے تیری آخرت کی بہتریاں تجھے ملے. تو اس طرح اچھی صحبت کا تو بالکل ہی بہت ترغیب ہے. یہ غالباً مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. یعنی اللہ کے اولیاء کی لمحے بھر کی صحبت جو ہے وہ 100 سال کی خالص عبادت سے بھی بڑھ کر ہے. یہ مبالغہ ہے، جو کام صحبت سے ہوتا ہے نا وہ اور کسی چیز سے نہیں ہوتا. اب جیسے کہ ایک دعوت اسلامی کو ہم لے لیتے ہیں، دعوت اسلامی کے پہلے کا دور بھی میں نے دیکھا ہے. اچھا، کتنی بے راہ روی تھی معاشرے میں. جب دعوت اسلامی شروع ہوئی تو ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان اس سے وابستہ ہوئے، اور میں تو پرسنلی بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کا ماضی کیا تھا اور آج یہ کیا ہیں. تو یہ کیسے تبدیل ہوئے؟ صحبت سے. بے شک ایسے، اگر بالکل ایسے. اچھا عاشقان رسول کا ماحول ان کو نہ ملتا تو خالی بیان سن کر چلے جاتے تو شاید ان کو وہ کچھ نہ ملتا. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مرکزی مسجد شورا کے سب سے پہلے نگران تھے، تو انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ میں جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا دعوت اسلامی کا باب المدینہ میں، تو میں پہلی بار آیا تو بس جس طرح جلسہ ختم ہوتا ہے تو ختم ہو گیا اور ہم جیسے کہ ادھر ادھر سب منتشر، میں بھی جانے لگا. تو ایک عیسائی بھائی نے بڑھ کر مجھے سلام کیا، مجھ سے بڑے اتفاق سے وہ ملے، بڑی محبت دی، اور مجھے بڑا لطف آیا کہ ایسا لگتا ہے تو مجھے وہ پرانے جانتے ہیں، اگرچہ وہ نہیں جانتے تھے. تو میں دوبارہ آیا کہ یہاں تو جانا چاہیے، بڑا اچھا ہے کہ یہاں محبت سے ملتے ہیں لوگ. آنے لگا میں، اور آپ کے سامنے کہ آج ان کے مزار پر دیا بتی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ. فوج لگی ہوئی ہے، اتنے سارے ثواب ہو رہے ہیں. تو یہ صحبت نے ان کو تبدیل کیا. جی، ایک مسئلہ ہے باپا یہاں پر کہ جیسے آپ نے یہ وضاحت ارشاد فرمائی نا، اور جو سر فرید نے بات کی کہ صحبت ہونی چاہیے، کمیونیکیشن ہونی چاہیے، یعنی پرسنلی آپ جا کر کسی کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں تو آپ کی ذہنی الجھنیں حل ہوں گی، دل ہلکا ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں. ابھی ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کچھ ہوں وہ یہی بات بھی انٹرنیٹ پہ ڈال دیں گے کہ بھائی اس مسئلے کا کیا حل ہے، کہ اگر کسی کو جو ہے وہ یوں نہیں جانا اور ذہنی الجھن جو ہے وہ حل کرنی ہے، شاید آپ ایگری کریں گے. یعنی اس طرح کا بھی اگر آپ لکھ کے ڈال دیں گے اور ڈالتے ہوں گے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی جواب ملے گا. اب وہ غلط ہے صحیح ہے وہ ایک الگ بحث، اس پہ بھی کالم مل جائیں گے لوگوں کو، جو ہے نا ہو سکتا ہے کچھ اسپیچز مل جائیں. تو یعنی اس حد تک لوگ جو ہے نا اس پر اعتماد کرنے لگے ہیں کہ بھئی یہ بھی لکھ کے ڈال دو نا. یہ بھی سمجھداری کی کمی ہے، اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں. ہر ایک سے سوال نہیں کیا جاتا، سوال اس سے کیا جا سکتا ہے کہ جو واقعی رہنمائی کرے گا، صحیح خطوط پر رہنمائی کرے گا. نہ ہر ایک سے علم کی بات پوچھی جا سکتی ہے. علم کی بات بھی اہل حق سے پوچھی جائے گی، اہل علم سے پوچھی جائے گی. جیسے قرآن کریم میں تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. یہاں اہل ذکر سے مراد علماء ہے. اب علماء تو علماء ظاہر علماء حق، علماء سو بھی ہوتے ہیں ہر دور میں، تو علماء حق سے جا کر معلوم کرے. صحیح ہر ایک سے نتھو پتھو سے پوچھے گا تو گمراہ ہو سکتا ہے. صحیح. آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ انٹرنیٹ سے پوچھے گا تو کیا ملے گا؟ ایسے ہی. جی میں یہی پوچھ رہا تھا. جیسے باپا نے فرمایا کہ کسی عالم سے رہنمائی لے، تو باپا اس کے لیے بھی تو ایک شعور، ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے. آج کے دور تو میں ہر بندہ ایک کنسلٹنٹ بنا پھر رہا ہے، تو اب وہ شعور، وہ اویئرنیس بندہ کہاں سے لائے؟ اب تو ایک تو ٹائم کی بھی ریس لگی ہوئی ہے،
مینیج کہاں سے کرے وہ اپنے آپ کو, وہ یہ شعور کہاں سے لائے, کہاں سے یہ اویئرنیس لے کر آئے کہ وہ بولے کہ نہیں یار میں بالکل ایک صحیح بندے کو فالو کر رہا ہوں, یا میں جس کے پاس جا رہا ہوں مطلب وہ بالکل صحیح ہے, میری رہنمائی فرمائیں گے, صحیح رہنمائی فرمائیں گے ان کی. اس معاملے میں پہلے کے لوگ زیادہ باشعور تھے یا اب کے؟ پہلے اس طرح کی افراتفریاں نہیں تھی, نفسا نفسی کا عالم نہیں تھا. علماء بھی پہلے کافی حد تک بولے بالے اور سادہ لوگ, اور نہ اتنی یہ تفرقے بازیاں جو اب ہیں. پہلے اس طرح کا ماحول نہیں تھا, ہمارے بچپنوں میں نہیں تھا. ہم اپنے بچپن میں جب سے آنکھ کھولی تو بادامی مسجد محلے میں مسجد تھی, وہ صلاۃ و سلام ہوتا تھا, اور چھٹی شریف خواجہ صاحب کے, رجب شریف کے 6 واز, تو محرم شریف کے 10 واز, تو 12ویں شریف کے 12 واز, 11ویں شریف کے 11 واز. ہم نے اس میں آنکھ کھولی تو آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں یہ کانوں کو بھلی لگتی تھی یہ آوازیں نعت شریف کی, اور اس طرح پڑھی جاتی تھی. تو اس طرح مطلب یہ بچپن کی بات کر رہا ہوں, تو بچپن میں اتنا یہ مسائل نہیں تھے. پھر آگے جتنے بڑھتے گئے نا تو یہ مسائل بھی بڑھتے گئے. تو واقعی اب ہے اس میں تو پریشانی ہے کہ ایک عام انسان, بولا بالا انسان کہاں جائے, لیکن آخر کسی کو تو آئیڈیل بنانا چاہیے نا. نتیجہ تو کچھ نکالنا. اب مثال کے طور پہ دیکھو نا, میں تو اپنی بات کروں گا نا, یہ مدنی چینل آپ کے پاس ہے. مدنی چینل جو باتیں بتا رہا ہے, آپ اگر اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ راہ سے نہیں بھٹکیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں, میں ایک سوال تھا میرے ذہن میں کہ آج کے دور میں لوگ جس طرح کا آپ نے بھی بتایا کہ مدنی چینل کو آپ دیکھیں وقت میں جب ملتا ہے, یا اس طرح کا باقی چینل کو آپ اوائڈ کریں. اس کے علاوہ اگر ہم اور آگے جائیں تو اس میں آج کے دور میں اسراف کا بڑا پرابلم ہے, جس کی وجہ سے آج آدمی جو ہے کولو کے بیل کی طرح جو ہے وہ کام کرتا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, اپنے گھر والوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. یہی جیسے حضرت ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جس میں بچوں کی جیل, یہ وہ بچے ہیں جو ٹی وی سے اپنے آپ کو انہوں نے لگا کے رکھا خواہشات وقت سے پہلے, اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ جائز اور ناجائز کو بالکل نہیں دیکھا گیا, ماں باپ پوری نہیں کر سکتے, یہ بچے اس طرح سے. تو اس وقت ابھی ہمیں اب کیا کرنا چاہیے اس وقت میں؟ پہلے کے دور میں تو یہ جو والدین ہیں یا ہمارے بڑے ہیں انہوں نے اچھی صحبت دی بچوں کو, اور بچوں کو اچھے اپنے ساتھ مختلف محافل میں لے کے جایا کرتے تھے. آج والدین جو ہیں یا بچوں کو مختلف جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ کیا کیا جائے اس وقت؟ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ پہلی تربیت گاہ تو بچوں کے لیے یہی ہے کہ والدین اپنی آخرت کی بہتری کی بات سوچیں اور اپنی اولاد کو بھی اسی ڈگر پر چلائیں, ان کو مسجد کا راستہ دکھائیں, ان کو نماز پڑھنے کے لیے بھیجیں. اب میں اپنے چھوٹے بچے ہوتے تھے, میں ان کو مطلب نیند, اب بچے تو نیند میں تو ہوتے نا, میں گھسیٹ کے نکالتا تھا. میں بہت ڈرتا رہتا تھا کہ یار یہ 7 سال کا ہو گیا, 10 سال کا ہو گیا, اب وہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان کو نماز پڑھاؤں. اب میں فجر کی نماز کے لیے جیسے اٹھاتا تھا, ان کو اشعار سناتا تھا, خاص کر وہ اعلیٰ حضرت کا شعر سناتا تھا, احمد رضا, حاجی عبید رضا کو, کیوں رضا, وہ ترنم سے پڑھتا تھا, جو سوئے ہوتے فجر کے لیے جگاتا تھا. کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے, یوں پکڑ کے اس کو نکالتا تھا. اس طرح حاجی بلال کو پکڑ کے نکالتا تھا, سمجھے. تو بیچارے یہ بچے ہمارے سجدے میں سو جاتے تھے, پھر جب سجدے میں سو کر گر جاتے تھے پھر نہیں چھیڑتا تھا, یہ پڑھیں گے کہ ہوش ہی نہیں ہے. لیکن آپ کے ایفرٹس کا نتیجہ نکلا پکڑ کے. ماشاء اللہ. تو آج یہ ماشاء اللہ نتیجہ میرے بچے آپ کے سامنے, نتیجہ یہ نکلا کہ یہ نمازیں نہیں, آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ انہوں نے کوئی نماز قضا کی. الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, بھاگ کے پڑھیں گے, فجر میں بھی اٹھیں گے, سب کچھ کریں گے. تو یہ شروع سے ہم نے عادت ڈالی الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو ہر ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو اسی طرح نمازوں کی عادت ڈالے, اچھی اچھی باتیں ان کو کرے کہ اپنی اولاد کو گناہوں سے جتنا ہو سکے بندہ بچائے اور نیکیوں پر لگائے. ماشاء اللہ. ہم کوشش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں. نتیجہ کیا نکلا, امیر اہل سنت
दामत बरकातुहुम आलिया ने हर जो भी ओपिनियन एक सामने आया, मुख्तलिफ पहलू आए, उस पर जो है वो गुफ्तगू आपने भी सुनी, अमीर सुन्नत ने फरमाई। आखिर में मुख्तसरन अगर एक मजमूई तौर पर इस सिलसिले का नतीजा जो है आपने क्या निकाला वो इरशाद फरमा दें, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल एक एक करके दीगर इस्लामी भाई भी अपना मुख्तसरन जो है वो ओपिनियन जो है वो, यानी इस पूरे सिलसिले का नतीजा क्या निकला, अब इसकी तरफ। मैंने तो अपना मौक़िफ़ अपना अर्ज़ किया ही है कि मेरे गुमान में पहले के लोग ज़्यादा समझदार थे, वो अल्लाह से डरने वाले होते थे अक्सरियत, और अब बेबाकी का दौर दौरा है। ज़ाहरी तरक्कियाँ अपनी जगह पर सही, लेकिन मेरे नज़दीक नतीजा ये है कि पहले के लोग ज़्यादा समझदार थे। जी सर। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, पहले के लोग वाकई में समझदार, सादा तबीयत और पुरसुकून हुआ करते थे। माशाअल्लाह। आज के दौर में जितनी तरक्की है उतनी बेसुकूनी भी है, तो हमें कुछ सबक लेना चाहिए कि हमें अपने आप को आज के दौर में, इस तरक्की याफ्ता दौर में अपने आप को सुकून में कैसे रखना चाहिए। ठीक, माशाअल्लाह। जी ज़ोहैब भाई। हकीकत यही है कि पहले के लोग ज़्यादा समझदार थे, और जो इस वक्त जो हमारी सराउंडिंग है, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, ये हम ज़्यादातर एक लिहाज से आर्टिफिशियल लाइफ हम लोग जो हैं वो गुजार रहे हैं, और अक्लमंदी यही थी, जिस पैटर्न पे, जिस लाइफस्टाइल पे वो लोग थे, हम उस पे रहते। ठीक, जी अरफाज भाई। जी मुत्तफ़िक है बिल्कुल, और हकीकत है आज सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, एक इनर पीस नहीं है, जो यकीनन इसी वजह से है कि आज हर बंदा, हम लोग हर एक बंदा दौड़ में लगा हुआ है, बस भाग रहे हैं, कहाँ जाएंगे, ये रेस कहाँ ख़त्म होगी कोई नहीं जानता, ना ही हम जानते हैं। तो कुछ भी था लेकिन बेहतर वही लोग थे, एंड हकीकत है कि वो ज़्यादा समझदार थे, सुकून था उनकी ज़िंदगी में, फॉलो उनकी जो एक एम था, एक मंजिल थी। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने जो नतीजा निकाला वो आपके सामने ही निकाला एक एतबार से, और आपने भी कुछ नतीजा निकाला होगा। जो यहाँ पर डिस्कशन हुई, अमीर अहले सुन्नत ने अपने ज़िंदगी के तजर्बात भी बयान फरमाए और मदनी फूल भी इरशाद फरमाए। वाकई हकीकत है कि अगर इनको फ़ॉलो किया जाए तो वो सुकून जिसकी तकरीबन लोग बात करते हैं कि गुम हो गया है, तलाश में हैं, एक ना ख़त्म होने वाली दौड़ में हैं, एक अजीब व गरीब माहौल में है, उससे बाहर निकलने में हमें ज़रूर मदद मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इस सिलसिले के आपके ज़हन में, आप यानी वो बेनतीजा चीज़ें जो आपके ज़हन को मुंतशिर करती हों, हमें फ़ीडबैक पर भेजिए कि ये भी एक मौजू है, इसका भी कुछ नतीजा निकाल दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की मौजूदगी में कुछ बातचीत करेंगे, नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे, और मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि जो इन चीज़ों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अपनी ज़िंदगी को किसी अच्छे नतीजे पर ख़त्म करने में कामयाब हो सकेंगे। फ़ीडबैक का एड्रेस आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें आप मौज़ूआत भी भेज सकते हैं। आज के सिलसिले से मुताल्लिक़ अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप वो भी हमें ईमेल कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अगर कोई ऐसी चीज़ आपकी तरफ से आती है हमारी गुफ्तगू के दौरान जिस पर गुफ्तगू मज़ीद होनी चाहिए थी, तो हो सकता है कि किसी आइंदा सिलसिले में उस पर भी डिस्कस हो सके। तो बहरहाल ये मदनी चैनल की बरकतें हैं, बहारें हैं, इससे वाबस्ता रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस तरह की और मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी देखने को, सुनने को मिलती रहेगी, और हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने में कामयाब हो सकेंगे। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया से अर्ज़ है कि आखिरी कलिमात इरशाद फरमाएँ, फिर इंशाअल्लाह सिलसिला जो है वो। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नतीजे पर मुत्तफ़िक हो गए, और वो नतीजा ये निकला कि पहले के लोग ज़्यादा समझदार थे, और जिसमें खौफ खुदा ज़्यादा हो वही ज़्यादा समझदार है। रासुल हिकमत मखाफ़तुल्लाह, कि खौफ खुदा जो है वो हिकमत का सर है। तो पहले लोग अल्लाह से डरते थे, ज़्यादा डरते थे। अब भी ऐसे लोगों की हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही अब मादूम है, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग हैं उलमा, सोलहा,
آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ غیبت کیا ہوتی ہے، برائیاں، یعنی کہ ایک مبالغہ، یعنی کہ تعجب کے لوگ اچھا غیبتیں بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، اس طرح کے بھی کہیں کہیں پائے جاتے ہیں لوگ، تو الحمدللہ۔ لیکن پہلے اس طرح کے لوگ زیادہ ہوتے تھے، تو ان مانو کر میجورٹی پہلے کی زیادہ سمجھدار تھی۔ اللہ تعالی ہم کو بھی سمجھدار بنائے، اللہ نے ہمیں عقل جو دی ہے اس کا درست استعمال کرنے کی سعادت بخشے۔ آمین آمین۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری عقلیں مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم بھی سمجھدار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے، کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے، کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی، کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی۔